ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سائنس کے اندر ہر چیز کو لازماً اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ اتنے ثقیل قسم کے الفاظ ہیں، وہ جب بچے ہائر ایجوکیشن میں، کالج میں یا یونیورسٹی میں انگلش ٹرمینالوجی پہ جاتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اس میں جو میتھڈ رکھا اور ان کو کہا وہ یہ کہا کہ آپ میں جاپان میں رہا ہوں، ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے، خدا کا کچھ آئین پاکستان کا حل اٹھایا آپ لوگوں نے، اس کی خلاف ورزی کی، سپریم کورٹ کی خلاف ورزی کی، انصاف نے بھی آپ بات کروں سب منافقین کرتے ہوئے کوئی سسٹم نہیں ہے. کوئی بات نہیں، چلیے ٹھیک ہے. تو اس میں ہماری سوچ، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن اب جیسے اب آپ کالج میں آتے ہیں تو آپ گریوٹی پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے پتہ نہیں شکل ہے کیا وہ کیسا اچھا مشکل. تو اگر ہم جگ کو جگ کہتے ہیں تو گریوٹی کو گریوٹی کہہ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچوں کو جرک نہیں لگے گا، ان کو وہ شوق نہیں ملے گا جو وہ اسکول سے ایک دم کالج میں آتے ہیں اور اردو میڈیم کا بچہ ایک دم مار کھا جاتا ہے انگلش میڈیم سے، کیونکہ وہ ٹرمینالوجی اس کے لیے بالکل نہیں ہوتی ہے. تو ہماری جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ ڈسکرپٹیو پارٹ جو ہے شوڈ بی وہ اردو میں ہو، اس لیے کہ اگر آپ کے سوچنے کی زبان اور آپ کے اظہار کی زبان میں فرق ہوگا تو آپ کی جو سیکھنے کا ماحول ہے اور جو صلاحیت ہے وہ کمپرومائز ہوگی. اب میں نے پہلے اگر اردو میں سوچنا ہے پھر انگلش میں بولنا ہے تو میرا اظہار جو ہے ہمیشہ سٹیپ ڈاؤن ہوگا، وہ اوریجنل آئیڈیا نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے ہماری یہ حکمت عملی تھی، لیکن ہمیں وقت نہیں ملا اس کو پورا کرنے کے لیے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ حکومت اسے پورا کر جائے، لیکن جب بھی ہمیں دوبارہ وقت ملے گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم نظام تعلیم کے اندر جو بنیادی تدریس ہے اس کو اپنی قومی زبان میں لے کر آئیں گے، کیونکہ اس کے بغیر قوم تخلیقی عمل سے نہیں گزر سکتی. جیسے ابھی یہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ دیکھیے جاپان نے ترقی اگر کی تو پہلے انگریزی نہیں سیکھی، پہلے انہوں نے اپنے زبان سے تخلیقی عمل کو اپنے اندر داخل کیا. ترقی جو ہے آپ کی تخلیقی صلاحیت پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی زبان سیکھنے کی دوسری ہے تو آپ کبھی تخلیقی نہیں ہو سکتے، چونکہ آپ کی سوچ اور آپ کے اظہار کے میڈیمز علیحدہ علیحدہ ہیں. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کمیٹڈ ہیں اور آپ جیسے اداروں کی رہنمائی بھی لیں گے. اور جو ایک بات آپ نے یہاں کی، میں نے بھی بہت کوشش کی کہ سول سروسز کا امتحان بائی لنگول ہو جائے، لیکن پوری بیوروکریسی نے اس کی بھرپور مخالفت کی. اور وہ اس وجہ سے مجھے سمجھ آیا کہ ہمارے ہاں انگریزی ترقی کے زبان کے طور پہ رائج نہیں ہے، بلکہ یہ اشرافیہ کا ملک کے اوپر تسلط قائم کرنے کا ایک پاسپورٹ ہے، جس سے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کا دفاع کرتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مونوپلی ٹوٹ گئی تو عام عوام شوام جو ہیں یہ لوگ بھی ہماری پوزیشن کو چیلنج کریں گے اور یہ بھی آگے آ جائیں گے. تو یہ چیز ضرور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سول سروس کے امتحان میں اردو کو بھی انگریزی کے ساتھ شامل کرنا چاہیے. اگر یہ ہوگی تو پاکستان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جو کہ انگریزی کی وجہ سے رہ جاتی ہے لیکن اس میں کوئی تخلیقی صلاحیت میں کمی نہیں ہوتی، اسے بھی موقع ملے گا اور ایک زیادہ ایکولائزر ہوگا. یہ ایک ایکول اپرچونٹی، برابر کے مساویانہ مواقع ہمارے معاشرے میں مل سکیں گے. ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کر لیتے ہیں سوال بھی، اور جو منتظمین ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو بھی آپ رہنمائی کریں گے ہمیں جب بھی موقع ملا انشاءاللہ اس پر ہم ضرور پورا عمل کریں گے. جی